پاکستان نے کلبھوشن معاملے پر بھارتی وکیل ہریش سالوے کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتی ہیں پاکستان عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر پوری طرح عمل کر رہا ہے۔ ایک ذمہ دار ریاست کی حیثیت سے پاکستان بین الاقوامی ذمہ داریوں سے آگاہ ہے۔ پاکستان نے کلبھوشن تک بھارت کو قونصلر رسائی فراہم کی۔ دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے اپنے بیان میں کلبھوشن معاملے پر بھارتی وکیل ہریش سالوے کا دعویٰ مسترد کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی وکیل ہریش سالوے کے 3 مئی کو آن لائن لیکچر میں دیے گئے بیانات کو نوٹ کیا گیا ہے۔ ہریش سالوے نے عالمی عدالت پر انصاف میں واپس جانے کی تجویز دیتے ہوئے حقائق کے منافی بیانات دیے۔ یہ دعویٰ غلط ہے کہ پاکستان نے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کی تکمیل نہیں کی۔ حقائق کو غلط انداز میں پیش کرنا افسوسناک ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر پوری طرح عمل کر رہا ہے۔ ایک ذمہ دار ریاست کی حیثیت سے پاکستان بین الاقوامی ذمہ داریوں سے آگاہ ہے۔ پاکستان نے کلبھوشن تک بھارت کو قونصلر رسائی فراہم کی۔ عالمی عدالت کے فیصلے کے مطابق نظر ثانی کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کیس کے آگے بڑھنے پر پاکستان عالمی عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے۔ ہریش سالوے نے 3 مئی کو آن لائن لیکچر میں دعویٰ کیا تھا کہ بھارت کئی مرتبہ پاکستان سے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کی روشنی میں اٹھائے گئے اقدامات کے حوالے سے پوچھ چکا ہے، لیکن پاکستان کی جانب سے اس حوالے سے کوئی جواب نہیں دیا جا رہا۔ حکومت پنجاب نے ہوم آئسولیشن کے لیے قواعد و ضوابط جاری کر دیے۔ ہوم قرنطینہ کے لیے خصوصی ہوم آئسولیشن کمیٹیاں بنیں گی۔ جس مریض میں کورونا کی ہلکی علامات ہوں گی وہی ہوم قرنطینہ کا اہل ہوگا۔ سیکرٹری محکمہ پرائمری اور سیکنڈری صحت نے ایس او پیز کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق متعلقہ ضلع کا ڈپٹی کمشنر ہوم آئسولیشن کمیٹی کے اراکین کو نامزد کرے گا۔ ضلعی ہوم آئسولیشن کمیٹی کے سربراہی اسسٹنٹ کمشنر کرے گا۔ کمیٹی میں محکمہ صحت اور دیگر متعلقہ محکموں کے اہلکار شامل ہوں گے۔ شہری اور دیہی یونین کونسل کی سطح پر سب کمیٹیاں بھی تشکیل دی جائیں گی۔ کمیٹی ہوم آئسولیشن کے لیے گھروں کے سائز اور اہل خانہ کی تعداد کی جانچ کے بعد اجازت دے گی۔ جس مریض میں کورونا کی ہلکی علامات ہوں گی وہی ہوم قرنطینہ کا اہل ہوگا۔ آگے بڑھیں گے اور خبر شامل کریں گے کورونا کے حوالے سے۔ کورونا کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ کورونا سے پاکستان میں مزید 21 اموات، تعداد 639 ہو گئی۔ 1991 افراد میں وائرس کی تشخیص، 29,460 مریض۔ سندھ میں 180، پنجاب میں 192، خیبر پختونخوا میں 234، بلوچستان میں 24، گلگت بلتستان میں 4 اور اسلام آباد میں 5 مریضوں کا انتقال۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ تازہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1981 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق اور 21 اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ ملک میں کرونا وائرس کے 8,023 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں۔ سندھ میں کرونا کے اب تک 10,771 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ پنجاب 11,093، خیبر پختونخوا 4,509، بلوچستان میں 1,935، اسلام آباد میں 621، آزاد کشمیر میں 86 اور گلگت بلتستان میں 430 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں کرونا وائرس سے سب سے زیادہ 234 اموات ہوئی ہیں۔ سندھ میں 180، پنجاب میں 192، بلوچستان 24، اسلام آباد 5 اور گلگت بلتستان میں کرونا سے 4 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا کے 41 لاکھ سے زائد مریض، 2,80,000 ہلاکتیں۔ امریکہ بے بس، 80,037 اموات۔ اٹلی میں 30,395، اسپین میں 26,000، فرانس میں 26,310 اور جرمنی میں 7,549 ہلاکتیں۔ عالمی وبا قرار دیے جانے والے کرونا وائرس سے پوری دنیا متاثر ہے اور متاثرہ افراد کی تعداد 41,01,000 سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ جاں بحق افراد کی تعداد 2,80,000 سے تجاوز کر گئی۔ پوری دنیا میں اب تک اپنے یقین، مضبوط قوت ارادی اور طاقتور مدافعتی نظام کی بدولت 14,41,000 سے زائد افراد کرونا وائرس کو شکست دے چکے ہیں۔ امریکہ میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 13,47,000 سے بڑھ گئی ہے،
جبکہ 80,000 سے زائد اموات ریکارڈ کی جا چکی ہیں۔ اسپین میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 2,62,000 سے زائد ہو گئی۔ اسی طرح اسپین میں جاں بحق ہونے والوں کی کل تعداد 26,400 سے بڑھ گئی ہے۔ اٹلی میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 2,18,000 سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ جاں بحق ہونے والوں کی کل تعداد 30,300 سے زائد ہے۔ برطانیہ میں کورونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 2,15,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق برطانیہ میں 31,500 سے زائد افراد دائیں اجل کو لبیک کہہ چکے ہیں۔ پنجاب حکومت نے لاک ڈاؤن میں 31 مئی تک توسیع کر دی ہے۔ تمام چھوٹی بڑی دکانیں ہفتے میں 4 روز کھلیں گی۔ تمام بڑے شاپنگ مالز، تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ پنجاب حکومت کی طرف سے جزوی لاک ڈاؤن میں نرمی کرتے ہوئے 31 مئی تک توسیع کر دی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کاروبار طے کردہ ضابطۂ کار کے تحت ہفتے میں 4 دن کام کریں گے۔ سیلونز، حجام کی دکانیں اور جمنیزیم بھی ضابطہ کار کے تحت کھولے جا سکیں گے۔ تمام فیکٹریوں اور انڈسٹریز کو طے کردہ ضابطہ کار کے تحت کام کی اجازت ہوگی۔ نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا کہ تعمیراتی انڈسٹری سے جڑے متعلقہ تمام شعبہ جات بھی کھول دیے گئے ہیں، جس کے مطابق پی وی سی پائپ اور الیکٹرک سامان کی صنعت اور دکانیں بھی کھولی جائیں گی۔ تعلیمی ادارے، شادی ہالز، شاپنگ مالز اور پبلک ٹرانسپورٹ بند رہے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کے فیز 2 میں جا رہے ہیں۔ عوام کی زندگی ان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ ایک ویڈیو پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ 24 گھنٹوں میں 5,498 ٹیسٹ کیے ہیں، جس کے بعد مجموعی ٹیسٹوں کی تعداد 87,108 ہو گئی ہے۔ پہلی بار کسی ایک صوبے میں ایک دن میں 1,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جو ظاہر کرتا ہے کہ ہم اس کی بلندی کی طرف جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے حوالے سے پاکستان میں حالات دنیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں قابو میں ہیں۔ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور عوام میں اعتماد پیدا کرنے سے صورتحال میں نمایاں بہتری آ سکتی ہے۔ متاثرین کے ساتھ ناروا سلوک ناقابل برداشت ہے اور خوف کا موجب بنتا ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت نیشنل ہیلتھ ٹاسک فورس کے اجلاس کی صدارت ہوئی۔ صوبائی وزرائے صحت نے صوبوں میں کرونا وائرس کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ ڈاکٹر فیصل نے ملک بھر کی کرونا صورتحال پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے کرونا کے متاثرین کے ساتھ ناروا سلوک پر نہایت افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ طرز عمل ناقابل برداشت اور خوف کا موجب بنتا ہے۔ افسوسناک خبر شامل کریں گے۔ ضلع خانیوال کی تحصیل میاں چنو میں واقع میلسی لنک کینال میں مسافر وین گر گئی۔ ایک ہی خاندان کے 11 افراد ڈوب گئے۔ ریسکیو حکام نے وین اور 9 لاشوں کو نکال لیا۔ مرنے والوں افراد وین پر سوار ہو کر فوتکی پر شیخ پورہ گئے تھے، جہاں سے بدقسمت خاندان موٹر وے کے ذریعے واپس میاں چنو آ رہا تھا کہ عبدالحکیم انٹرچینج سے اترنے کے بعد گھر والوں سے موبائل فون کا رابطہ ختم ہو گیا۔ کیری وین میں سوار افراد کی موبائل کال کی آخری لوکیشن تلمبا کے نزدیک آئی، جس کے بعد تمام افراد کے موبائل فون بند ہو گئے۔ کیری وین نہر کنارے ایک موٹر سائیکل سوار کو بچاتے ہوئے میلسی لنک کینال تلمبا کے قریب پل باہمن پر نہر میں جا گری۔ گاڑی کے نہر میں گرنے کے 22 گھنٹے بعد نہر کے کنارے بچے کی فیڈر اور گاڑیوں کے ٹوٹے ہوئے شیشے ملنے کے بعد پولیس اور انتظامیہ حرکت میں آئی۔ ڈی سی نے میلسی لنک کینال کو بند کروایا۔ ریسکیو ٹیموں نے دوسرے روز موقع پر پہنچ کر نہر میں تلاش شروع کی۔ کیری وین میں 4 خواتین اور 3 بچوں سمیت 11 افراد سوار تھے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ماں سے اپنی محبت کے اظہار کا دن آج منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد معاشرے میں ماؤں سے محبت اور ان کے احترام کو فروغ دینا ہے۔ دنیا بھر میں ہر سال مئی کے دوسرے اتوار کو یہ دن منایا جاتا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ماں سے محبت کے اظہار کا دن آج منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد معاشرے میں ماؤں سے محبت اور ان کے احترام کو فروغ دینا ہے۔ مدرس ڈے منانے کی تاریخ کافی قدیم ہے۔ 16ویں صدی میں ایسٹر سے 40 روز پہلے انگلستان میں ایک دن مدرنگ سنڈے کے نام سے موسوم تھا۔
امریکہ میں مدرس ڈے کا آغاز 1872 میں ہوا۔ سن 1907 میں فلاڈیلفیا کے اینا جاروس نے اسے قومی دن کے طور پر منانے کی تحریک چلائی، جو بالآخر کامیاب ہوئی، اور 1911 میں امریکہ کی ایک ریاست میں یہ دن منایا گیا۔ ان کوششوں کے نتیجے میں 8 مئی 1914 کو امریکی صدر نے مئی کے دوسرے اتوار کو سرکاری طور پر ماؤں کا دن قرار دیا۔ اب دنیا بھر میں ہر سال مئی کے دوسرے اتوار کو یہ دن منایا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا وطن عزیز کے لیے قربانیاں پیش کرنے والے شہداء کی ماؤں کو سلام۔ مدرس ڈے کے موقع پر ان کا کہنا تھا کہ ماں سے محبت اور خدمت ہر فرد کی جبلت ہے۔ ماں سے محبت عالمگیر جذبہ ہے جو کسی دن اور موقع کا محتاج نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے ماؤں کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں کہا کہ ماں سے محبت عالمگیر جذبہ ہے جو کسی دن اور موقع کا محتاج نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ ماں سے محبت اور خدمت ہر فرد کی جبلت ہے۔ ماں سے محبت عالمگیر جذبہ ہے جو کسی دن اور موقع کا محتاج نہیں۔ سردار عثمان بزدار نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو ماں کی محبت سے تشبیہ دے کر اس کا مقام بلند کیا۔ مسلم لیگ نون نے لاک ڈاؤن بارے حکومتی حکمت عملی کو ناکام قرار دے دیا۔ لیگی رہنما کہتے ہیں کرونا کا مقابلہ لاک ڈاؤن سے ہی ہو سکتا ہے۔ لیگی رہنماؤں نے نیب میں ترامیم نہیں بلکہ بالکل اسے ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے احسن اقبال کا کہنا تھا کہ ملک اناڑیوں کے ہاتھ میں ہے، سزا مزدور اور مستحقین کاٹ رہے ہیں۔ سعد رفیق بولے، حکومت نے اپنا سارا وقت سیاسی انتقام میں ہی ضائع کر دیا۔ نیب کے قانون پہ کوئی کسی طرح کی مذاکرات نہیں چل رہے۔ یہ ایک غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید کوئی مذاکرات چل رہے ہیں جس میں ہم شاید 18ویں ترمیم کو اس سے لنک کیا جا رہا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور مجھ سے رائے لیں تو نیب کا ٹریک ریکارڈ تو ہے وہ ایسا ہے کہ نیب کو بالکل سرے سے ختم کرنا چاہیے، اس میں امینڈمنٹ جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، اور جو باقی اینٹی کرپشن کے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اپنا رول ادا کریں۔ دوسری چیز، سپریم کورٹ آف پاکستان سے میں التجا کروں گا کہ نواز شریف صاحب تو ان کو یاد رہے تھے پیناما کے کیس میں، جو باقی 450 لوگ تھے ان کی پیناما کی انکوائری کون کرے گا؟ وہاں تو اس وقت کے چیف جسٹس صاحب نے ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ بھی رکھ لی تھی، انہوں نے اس کے اوپر اور اس میں نام بھی نہیں تھا، اور اس کے اوپر انہوں نے مانیٹرنگ جج بھی لگا دیے تھے جو مانیٹر کریں۔ تو جو باقی 450 پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر شاہد حقان عباسی کہتے ہیں اقتصادی رابطہ کمیٹی میں فیصلہ وزیر اعظم کا ہوتا ہے اور وہی ذمہ دار ہیں۔ وزیر اعظم کو کمیشن میں بلا کر پوچھا جائے کہ ملک میں چینی کی قیمتیں کیوں بڑھیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہد حقان عباسی کا کہنا تھا کہ ملک میں چینی نہیں تھی، برآمدات کی اجازت کیوں دی گئی؟ حالات ثابت کرتے ہیں کہ کابینہ کے سربراہ وزیر اعظم کرپٹ اور نالائق ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں وزیر اعظم کورونا سے لڑ رہے ہیں، دوسری جانب نون لیگ عمران خان اور نیب پر برس رہی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ نون لیگی قیادت آج اپنا بویا کاٹ رہی ہے۔ اگر آپ بے گناہ ہیں تو فکر کس بات کی ہے؟ سوالوں کے جواب دے دیں۔ لمبی لمبی پریس کانفرنس اس امر کا ثبوت ہے کہ آپ کے پاس کوئی قانونی دفاع نہیں ہے۔ سیاست کو کاروبار کا ذریعہ بنانے والے عوام کو مزید گمراہ نہیں کر سکتے۔ سینیٹر شبلی فراز کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کورونا سے لڑ رہے ہیں جبکہ نون لیگی عمران خان اور نیب پر برس رہے ہیں۔ قومی احتساب بیورو نے حمزہ شہباز کے خلاف مقدمے کے حوالے سے جاری کردہ وضاحتی بیان دیا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ نیب کے پاس حمزہ شہباز کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں ٹھوس شواہد، دستاویزات اور گواہان موجود ہیں۔
قومی احتساب بیورو کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ حمزہ شہباز کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں گواہان اور شواہد احتساب عدالت لاہور میں پیش کیے جائیں گے۔ عدالت میں قانون اپنا راستہ خود بنائے گا۔ ترجمان نیب کا کہنا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ پہلے ضمانت مسترد کر چکی ہے۔ حمزہ شہباز کی بے گناہی کا فیصلہ کرنا بھی عدالت کا اختیار ہے۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں کہ لوگ چونکہ رمضان بازار نہیں لگ رہے تو عوام زیادہ سے زیادہ یوٹیلیٹی سٹور کی طرف جا رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ سرکل لگا کر یوٹیلیٹی سٹور کے باہر ٹائیگر فورس کی مدد سے سوشل ڈسٹینسنگ کرائی جائے۔ اور سٹور میں پڑی 19 آئٹمز جن کی چیئرمین صاحب نے آپ سے بات کی ہے، جس پہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اربوں روپے کی سبسڈی دی ہے، اس کی نشاندہی کر سکیں۔ اگر کسی سٹور پہ وہ چیزیں موجود نہیں ہیں، وہ ڈپٹی کمشنر صاحب کو یا جو ان کے RM ہیں ان کی توجہ میں لایا جائے گا، اور جلد سے جلد وہ چیزیں پوری کی جائیں گی۔ میں نے ذاتی طور پہ پچھلے کچھ دنوں میں جو یوٹیلیٹی سٹورز وزٹ کیے ہیں، میں چیئرمین صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ایز فار ایز مینجمنٹ سائڈ از کنسرن چیزیں موجود تھیں، میں خود وہاں گیا ہوں، لیکن جو ایک ٹائم پیریڈ ہے جس میں اسٹاک کی انوینٹری کی ٹیک اوور اور اس کی جو پلیسمنٹ کا وقت درکار ہے، اس میں اگر کوئی چیز موجود نہ ہو تو وہ الگ بات ہے۔ ابھی تک اس طرح کی شکایت کا سامنا نہیں ہے، لیکن جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ اگر ماضی میں یوٹیلیٹی سٹور کو نظر انداز نہ کیا جاتا تو یوٹیلیٹی سٹور موجودہ حالات میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے میں سمجھتا ہوں بڑا ہی زبردست فورم ہے، پلیٹ فارم ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہماری کمٹمنٹ جاری رہے گی۔ اور اگر آپ نے کچھ سوال پوچھنے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ جیسے چیئرمین صاحب نے فرمایا ہے کہ 1 سال کا جس وقت انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا تو اس وقت جو نا ٹوٹل 13 بلین جو نا کی تھی، وہ اب 21 بلین دوبارہ مہیا ہوئی۔ اس وقت چیئرمین صاحب اگر یوٹیلیٹی اسٹور کا وزٹ کرتے ہیں یا آپ کرتے ہیں یا کوئی اور پرسنالٹی کرتے ہیں، بٹ ڈیفینیٹلی وہ تمام چیزیں وہاں پہ پرووائڈ کی جائے گی جن کے اوپر سبسڈی دی ہے۔ سوال کیا ہے جب ایک کامن پرسن کمپلینٹ کرتا ہے تو اس وقت وہ کمپلینٹ کے اوپر ایکشن کیا ہوگا؟ جو رسپانسبل آدمی ہے اس کے متعلق آپ کیا ایکشن لیں گے؟ کیوں نہیں پرووائڈ کی گئی؟ دیکھیں، ایک تو میں آپ کو بتاتا چلوں، آج کا چیئرمین صاحب کا یہ سرپرائز وزٹ ہے۔ ان کی انٹائر مینجمنٹ جو سیالکوٹ ڈسٹرکٹ میں موجود ہے، کسی شخص کو انہوں نے انفارم نہیں کیا کہ میں سیالکوٹ میں ہوں۔ جن یوٹیلیٹی سٹورز کو ہم وزٹ کرنے جا رہے ہیں وہ سرپرائز وزٹس ہیں۔ ہم چاہتے تھے، میں خود چاہتا تھا کہ چیئرمین صاحب یہاں آئیں اور یہ ایک سیکرٹ وزٹ کریں، جیسے یہ دوسری جگہوں پہ بھی کر رہے ہیں، تاکہ جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ بعض دفعہ اگر انہیں پتہ جی چیئرمین یوٹیلیٹی سٹورز آ رہے ہیں یا میں آ رہا ہوں تو وہ حالات بہتر کر دیں گے۔ تو ایک تو میں آپ کو کلیئر بتاؤں کہ بالکل کسی کو نہیں پتہ ہے کہ ہم کہاں وزٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اور دوسرا سخت ایکشن ہوگا، یہ عوام کے ٹیکس کے پیسے سے سبسڈی دی جا رہی ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے، حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ ٹیکس پیئر کا ایک ایک روپیہ اس کو انشاءاللہ تعالی ہم انشور کریں گے کہ اس کے ساتھ کسی قسم کی نہ لوٹ مار ہو رہی ہے نہ اس کا کوئی ضیاع ہو رہا ہے، اور جو بھی ذمہ داران ہوں گے وہ انشاءاللہ تعالی ہم ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، میرا لاک ڈاؤن کے حوالے سے سوال ہے، تو آپ کو صوبوں میں اتفاق نہیں ہو رہا لاک ڈاؤن کے حوالے سے۔ اب پنجاب میں جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی 15 اضلاع نرمی ہے، جبکہ پرائم منسٹر نے کہا جی ہم نے لاک ڈاؤن اوپن کر دیا، دکانیں پھر بند ہے، دکاندار اس کے سراپا احتجاج ہے۔ دیکھیں ایک تو میں پوری قوم کو بتا دوں کہ لاک ڈاؤن پہ، اسمارٹ لاک ڈاؤن پہ پوری قوم اور ساری حکومتیں ہم متحد ہیں، قومی یکجہتی سے فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ NCOC کی میٹنگ میں تمام صوبوں کے چیف سیکرٹریز کی نمائندگی موجود ہوتی ہے، وزراء موجود ہوتے ہیں، اور تمام تر فیصلے جو ہیں وہ باہمی صلاح اور مشورے کے بعد کیے جاتے ہیں، اور جب ایک پیج پہ ہم آ جاتے ہیں تب فیصلے کیے جاتے ہیں۔ میڈیا کی حد تک ضرور پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے میں خود بھی دیکھتا ہوں ٹی وی چینلز پہ اکثر کہا جاتا ہے جی کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جا رہا۔ جب سندھ کے چیف سیکرٹری موجود ہے تو سندھ کی نمائندگی موجود ہے NCOC میں، جب GB اور AJK سے PMLN کی حکومتیں ہیں دونوں جگہ پہ، جب ان کے چیف سیکرٹری صاحبان موجود ہیں تو PMLN کا انپٹ موجود ہے،
میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام اپوزیشن پارٹیز کے جن کی جہاں حکومتیں ہیں، جیسے پی ایم ایل این کی ہے، پیپلز پارٹی ہے، ان کا کام ہے اپنی ٹیمز کو اپڈیٹ کرنا، ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کرنا. جو بات آپ نے اٹھائی ہے، دیکھیں اسمارٹ لاک ڈاؤن میں جہاں سمٹمز کہہ لیں زیادہ ہیں، کرونا کی وبا کے پیشنٹ زیادہ ہیں، ان ایریاز میں ہم لاک ڈاؤن کو زیادہ سختی سے دیکھ رہے ہیں. جس ایریا میں ایسا سمٹمز نہیں ہے یا کرونا کی جو پیشنٹس ہیں وہ زیادہ نہیں ہے، اس کو اسی اینگل سے اسی نرمی کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے. میں سیالکوٹ کی بات کر لیں، آپ لوگوں کے سامنے ہے، سیالکوٹ شہر میں چند علاقے ایسے ہیں جہاں کورونا کے پیشنٹس آپ لوگوں کے سامنے ہیں، ان کی تعداد بھی، نمبرز بھی. ایک دو لوگ اللہ کو بھی پیارے ہوئے ہیں انہی علاقوں سے، اسی لیے ان کو سیل کرنا پڑا، ان لوگوں کو ہمیں کمپلیٹ لاک ڈاؤن میں لے جانا پڑا تاکہ کرونا کی روک تھام کی جا سکے. دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیالکوٹ کی 2.5 لاکھ مزدور بے روزگار ہو چکے تھے. سیالکوٹ $2.5 بلین جو تقریباً آج 350 ارب سے زیادہ کی ایکسپورٹ کرنے والا شہر، 2 ماہ سے 2.5 لاکھ مزدور بے روزگاری میں اور کاروبار کی بندش کی وجہ سے گھروں میں بند تھے. اب آہستہ آہستہ میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کا، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ سیالکوٹ کی انڈسٹری کھلی، گریجولی کھلی، سٹیپس میں کھلی. 25% انڈسٹری کو کھولا گیا، سٹیپ بائی سٹیپ ہم دیکھ رہے ہیں. ہمارے صنعت کار اپنی آپ لوگوں کے سامنے ہیں. سیالکوٹ شہر میں چند علاقے ایسے ہیں جہاں کورونا کے پیشنٹ. کہنا ہے کہ پسماندہ طبقے کی بحالی وزیر اعظم عمران خان کی اہم ترجیح ہے. ہماری نیت صاف ہے، مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہیں. ان کا کہنا تھا کہ کرونا سے ہم نے مل کر لڑنا ہے. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. اسلامی تعاون تنظیم OIC میں پاکستان کے مستقل مندوب رضوان سعید شیخ کا کہنا ہے کہ OIC نے ہمیشہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کی. پاکستان سعودی عرب میں دوسرا سفارت خانہ کھول رہا ہے جو صرف OIC کے حوالے سے کام کرے گا. سعودی دارالحکومت ریاض میں پاک میڈیا فورم کی جانب سے آن لائن کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں فورم کے صحافیوں سمیت سیاسی، سماجی اور مذہبی جماعتوں کے ارکان نے شرکت کی. اسلامی تعاون تنظیم OIC میں پاکستان کے مستقل مندوب رضوان سعید شیخ کا کہنا تھا کہ اسلامی تعاون تنظیم OIC نے ہمیشہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کی ہے اور اقوام متحدہ کے بعد OIC کے پلیٹ فارم سے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے موقف کی حمایت کی جاتی رہی ہے. رضوان سعید شیخ نے کہا کہ بھارت گزشتہ 9 ماہ سے کشمیریوں کو کرفیو لگا کر ان کو یرغمال بنائے ہوئے ہے اور ان کو بنیادی انسانی حقوق سے محروم کر رکھا ہے. پاکستان کی جانب سے سعودی عرب میں دوسرا سفارت خانہ کھولا جا رہا ہے جو صرف OIC کے حوالے سے کام کرے گا، جس سے کشمیر کاز کو مزید تقویت ملے گی. آن لائن کانفرنس سے پاک میڈیا فورم کے چیئرمین الیاس رحیم، صدر ذکاء اللہ محسن، وقار نسیم، عمر علی، اجمل منہاس، رانا عظیم اور دیگر سیاسی جماعتوں کے ارکان نے اظہار خیال کرتے ہوئے زور دیا کہ اقوام متحدہ، OIC سمیت دیگر انسانی حقوق کی تنظیموں کو چاہیے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی افواج کے ہاتھوں مظالم کو بند کروائے. اور اب موسم کی صورتحال. پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش اور تیز ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار ہو گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور اور دیگر شہروں میں تیز آندھی بھی آئی. آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید بارش کا امکان ہے. اسلام آباد، مری اور گرد و نواح میں تیز بارش کے بعد گرمی کی شدت میں کمی آئی اور موسم خوشگوار ہو گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق مری میں بارش کا سلسلہ جاری رہے گا جبکہ اسلام آباد میں وقفے سے بارش ہوگی. دوسری جانب ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم خشک اور گرم رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے. بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، اسلام آباد اور خطہ پوٹوہار میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. اور اب خبریں شامل کریں گے بین الاقوامی منظرنامے سے. سابق امریکی صدر باراک اوباما کی ٹرمپ پر تنقید. کہتے ہیں کورونا سے متعلق ٹرمپ کے بیانات افراتفری پھیلا رہے ہیں. ٹرمپ اور اس کی ٹیم وبا سے نمٹنے کے لیے خاطر خواہ انتظامات نہیں کر سکی. سابق امریکی صدر باراک اوباما کا کہنا تھا کہ کورونا وائرس کی صورتحال سے امریکہ جس طرح نمٹ رہا ہے وہ ہمیں ایک مرتبہ پھر اس بات کی یقین دہانی کراتا ہے
کہ عالمی بحران سے نمٹنے کے لیے ملک کو مضبوط قیادت کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ رواں سال نومبر میں ہونے والے انتخابات میں جو بائیڈن کو صدر منتخب ہوتا دیکھ رہے ہیں اور اراکین ان کے انتخابی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈو کہتے ہیں پابندیاں ہٹانے میں جلد بازی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ صوبوں نے لاک ڈاؤن ختم کیا تو وائرس دوبارہ پھیل سکتا ہے۔ کورونا کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے، احتیاط ضروری ہے۔ کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے عوام کو ایک بار پھر خبردار کر دیا۔ کہتے ہیں ملک میں پابندیاں ہٹانے میں جلد بازی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ صوبوں نے لاک ڈاؤن ختم کیا تو وائرس دوبارہ پھیل سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کورونا وائرس کی دوسری لہر کینیڈا کو دوبارہ سخت لاک ڈاؤن کی طرف دھکیلے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ کورونا کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں، احتیاط ضروری ہے۔ مہلک وائرس کرونا کے باعث گھروں میں موجود قومی کرکٹرز کے آن لائن لیکچرز مکمل ہو گئے۔ کرکٹرز نے آن لائن لیکچرز پر پی سی بی کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ جاوید میاں، محمد یوسف اور یونس خان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ آن لائن لیکچرز مکمل ہونے پر کرکٹر اظہر علی کا کہنا تھا کہ عظیم کھلاڑیوں کے آن لائن لیکچرز پر پی سی بی کے مشکور ہیں۔ جاوید میاں، محمد یوسف اور یونس خان سے سیکھنے کا موقع ملا۔ کرکٹر سرفراز احمد نے کہا کہ ان دنوں کیریئر میں کی گئی غلطیوں پر سوچنے کا وقت ملا۔ راشد لطیف اور معین خان نے غلطیوں پر قابو پانے کے لیے مشورے دیے۔ کرکٹر مشتاق مسعود بولے کہ سیکھنے کا عمل کبھی نہیں رکتا، کرکٹ میں رول ماڈل ہونا ضروری ہے۔ لاک ڈاؤن ختم ہونے پر سابق کھلاڑیوں کے مشوروں پر عمل کریں گے۔ کرکٹر نسیم شاہ نے کہا کہ کرکٹ کی سمجھ نہیں تھی مگر 3 نام جانتا تھا، وسیم، وقار اور شعیب، اور ان تینوں کھلاڑیوں کی ویڈیو دیکھ کر ان جیسا بننے کی خواہش کرتا تھا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے خبر۔